صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اچانک حضور نے قدم مبارک آگے بڑھایا، پھر ہاتھ مبارک اوپر کیا، پھر ہاتھ مبارک نیچے کیا، پھر قدم مبارک بھی پیچھے کر لیا۔ ہم نے نماز سے فارغ ہو کے حضور سے پوچھا، حضور کیا نماز میں ہاتھ اٹھانے کا حکم بھی آ گیا ہے؟ حضور آج آپ نے نماز میں ایسے ہاتھ کیوں اوپر اٹھایا تھا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا، اچانک میری نظر جنت میں چلی گئی۔ ایک سوال کا مجھے جواب دیں، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور کو دیکھ رہے؟ حضور کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور کو دیکھ رہے تھے؟ بولیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں وَحْضُرُ النَّبِيَّ فِي قَلْبِ وَشَخِّصْهُ فِي الْقَرِيبِ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ۔ اے نمازی، جب حضور پہ درود و سلام پڑے گا نماز میں، تیرے دل میں خیال نہیں آئے گا حضور کا؟ پہلے اپنے نبی کا اچھی طرح سے نقشہ دل میں جما، تصویر جما، پھر جب نقشہ جم جائے وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، پھر کہنا آقا تیری ذات پہ سلام پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور حضور کا دیدار بھی کر رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں جب میں نماز پڑھتا تھا نا، اصلی بقرب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسارقہ النظرہ، کہتے ہیں جب بخاری کے لفظ ہے کہ جب نماز پڑھتا تھا حضور کے قریب کھڑا ہو کے پڑھتا تھا اور چوری چوری حضور کا دیدار بھی کرتا رہتا تھا۔ نماز حضور کے قریب پڑھتا اور دیدار کیسے کرتا؟ کیوں چوری چوری کرتے تھے دیدار؟ یہاں حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں مزباں دے دروازے اچھے تے راہ فکردہ موری ہو، عالم فاضل لنگن نہ دیون جو لنگے سو چوری ہو۔ نماز شریعت ہے، پر نماز میں رخ حبیب کا دیدار کرنا یہ طریقت ہے، اور طریقت چوری چوری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں فَأُسَارِقُهُ النَّظْرَ، نماز بھی پڑھتا تھا اور حضور کا دیدار بھی کرتا تھا۔ اچھا، صحابہ نے پوچھا حضور آج آپ نے ہاتھ اٹھایا، حضور نے فرمایا میری نظر گئی جنت میں نے خوبصورت انگوروں کا خوشہ دیکھا اور میرا دل کیا کہ اپنے صحابہ کے لیے توڑ کے لے آؤں، اور صحابہ اگر میں وہ انگوروں کا گچھا توڑ کے لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ انگوروں کا گچھا کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور کی ایک مٹھی میں سارے زمانے کا رزق رکھا ہوا ہے۔ نہیں سمجھے آپ یہ جملہ؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی شاید۔ حضور فرماتے ہیں ایک انگوروں کو خوشہ اگر وہ توڑ کے لاتا تو قیامت تک تم کھاتے، وہ کبھی ختم۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور کی تو ایک مٹھی ہے پر سارے زمانے کا رزق اسی میں موجود ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی ایک مٹھی پر سارے زمانے کا رزق۔ حضور دیکھ کہاں رہے ہیں؟ جنت میں نظر گئی اور ہاتھ ایسے خوشے کو ڈالا پر توڑ کے نہیں لائے۔ میں یہاں پہ حضور کی ایک شان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ میرے اور آپ جیسا بندہ، عام انسان چھت پہ کھڑا ہو نا، رات کے وقت ستارے ٹمٹما رہے ہیں، تو انسانی آنکھ، عام سی انسانی آنکھ جب آپ آسمان کی طرف اٹھائیں تو تیسرے آسمان کے ستارے دیکھ لیتی ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ستارے چمکتے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ تیسرے آسمان پہ چمک رہے ہوتے۔ یہ آنکھ انسانی، یہ ساری روشن نہیں۔ یہ جو سفیدی ہے یہ روشن نہیں، ایک اس میں کالے رنگ کا ڈیلا ہے وہ بھی روشن نہیں، اس بڑے ڈیلے میں ایک چھوٹا ڈیلا ہے وہ بھی پورا روشن نہیں، اس کے اندر ایک نقطہ ہے جو روشن ہے۔ اور عام انسانی آنکھ اگر اٹھائیں آسمان کی طرف تو تیسرے آسمان کے ستارے بھی نظر آ جائیں، لیکن اگر ہاتھ اٹھائیں تو کہاں تک پہنچتا ہے؟ بولیں 2 فٹ، بڑا کو جمپ لگا لے تو 3 فٹ، اس سے اوپر جا سکتا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ جہاں تک ہاتھ جاتا ہے نظر اس سے بہت اوپر جاتی ہے۔ اب مجھے اس بات کے اوپر جواب دینا، وہ نبی کیسی شان والا ہے جس کا ہاتھ جنت کے درخت کو جاتا ہے، اس نبی کی نظر کہاں تک پہنچتی ہوگی؟ اس نبی کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی؟ حضرت سلیمان کی شان یہ ہے کہ 3 میل کے فاصلے پر چونٹی کی آواز سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں۔ اور حضور کی شان یہ ہے کہ حضور زمین پہ کھڑے ہو کے وہ جنت کے خوشے کو ہاتھ ڈال رہے ہیں، یہ تو ہاتھ ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں حضور کی نظر کہاں تک جا رہی ہے، پتہ نہیں۔ اور اعظم چشتی کہتے ہیں ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔